جنوب مغربی چین میں واقع سیچوان، جسے فراوانی کی سرزمین کہا جاتا ہے، دیو کامت پانڈا کا آبائی علاقہ ہے۔ یہاں شاندار اور دلکش پہاڑ اور ندیاں ہیں، ہزاروں سال پرانے تاریخی مقامات ہیں جہاں گہری ثقافتی روایت موجود ہے، اور یہاں کے مسالے دار سیچوان کھانے بھی مشہور ہیں۔ سیچوان کے لوگوں کی زندگی آرام دہ ہے اور روزمرہ کی سرگرمیوں کی گرم جوشی سے بھری ہوئی ہے۔ قدرتی حسن سے لے کر ثقافتی ورثے تک ہر جگہ مشرقی دلکشی کی ایک منفرد جھلک نظر آتی ہے۔ ان سب میں زیگونگ کی لالٹین اپنی چمکدار روشنی اور سائے کی مختلف دلکش صورتوں کے ساتھ دنیا کو حیران کر دینے والی ایک ثقافتی پہچان بن چکی ہے۔ اس جادوئی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے براہ کرم اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ ہیلو دوستو، میرا نام شیونی ہے۔ اس وقت میں چین کے صوبہ سیچوان کے دارالحکومت شہر چنگدو میں ہوں۔ اس وقت صبح کے 5:51 ہوئے ہیں۔ جب ہم بس میں بیٹھ کر آگے بڑھتے ہیں تو شہر کا بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ یہاں کا انفراسٹرکچر واقعی حیران کن ہے۔ سڑکوں کے کنارے لگے درخت، پودے اور سڑکوں کی غیر معمولی صفائی دل کو بہت متاثر کرتی ہے۔ یہاں سے ہم بس کے ذریعے تقریباً 188 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، جو لگ بھگ 2 گھنٹے اور 6 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہم زیگونگ شہر پہنچ جاتے ہیں۔ چین کے صوبہ سیچوان کے جنوبی حصے میں واقع زیگونگ ایک قدیم ثقافتی شہر ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اسے 1000 سالہ نمک کا دارالحکومت کہا جاتا ہے، اور یہ ڈائناسور کے فاسلز کی دریافت کے لیے بھی ایک اہم مقام ہے۔ تاہم جس چیز نے دنیا کو حقیقی طور پر حیران کیا وہ زیگونگ کی لالٹین ہے۔ زیگونگ لالٹین تقریباً 1000 سال سے منتقل ہوتی آئی ہے اور اسے دنیا کی نمبر 1 لالٹین کہا جاتا ہے۔ قومی سطح کے غیر مادی ثقافتی ورثے کے طور پر یہ روایتی ہنر کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ان میں شکل، رنگ، آواز، روشنی اور حرکت کو یکجا کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لالٹین گروپ اپنے شاندار انداز کے ساتھ رات کے وقت ایک جادوئی کہانی جیسی دنیا کا منظر پیش کرتے ہیں۔ زیگونگ میں واقع یہ عجائب گھر لالٹنوں کے فن اور تاریخ کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں آ کر آپ جان سکتے ہیں کہ صدیوں کے دوران لالٹنیں کس طرح ترقی کرتی رہیں۔ سادہ ہاتھ سے بنائی گئی لالٹنوں سے لے کر آج کی بڑی اور رنگین تنصیبات تک سب کچھ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ زیگونگ کی لالٹنیں اپنے شوخ رنگ، باریک ڈیزائن اور کہانی بیان کرنے والے موضوعات کی وجہ سے خاص شہرت رکھتی ہیں۔ ان میں سے بہت سے ڈیزائن چینی دیومالائی کہانیوں، جانوروں اور روایتی تہواروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ چین میں زیگونگ لالٹنیں میوزیم کی سیر اس قدیم فن کے پیچھے موجود ثقافت اور تخلیقی صلاحیت کو سمجھنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ عام لالٹینوں کے برعکس زیگونگ کی لالٹین بڑے پیمانے، منفرد ہنرمندی اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہ صرف ایک معمولی لالٹین نہیں بلکہ ایک عظیم لالٹین کا مجموعہ ہے جو کئی میٹر اونچا ہو سکتا ہے۔ ان کی کاریگری خاص طور پر منفرد ہے۔ فنکار چینی مٹی کے برتنوں، ریشم کے کیڑے کے کوکون، شیشے کی بوتلوں اور دیگر مواد کو استعمال کر کے شاندار نوری ڈھانچے تیار کرتے ہیں۔ ان میں روشنی، موسیقی اور متحرک اثرات کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ So here in front of you, you can see the آپ کے سامنے جو لالٹینیں ہیں وہ چینی مٹی اور سیرامک سے بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ لالٹینیں بہت خاص ہیں کیونکہ ان میں بہت سی چینی مٹی کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں، جیسے پیالے، چمچ اور وائن کپس۔ سوال یہ ہے کہ ہم لالٹینوں کو اس طرح کیوں ڈیزائن کرتے ہیں؟ زیگونگ لالٹینوں کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام چینی مٹی اور برتنوں سے بنائی جاتی ہیں۔ اس ڈیزائن کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ غیر معمولی کاریگری دکھانے کے لیے، کیونکہ عام میٹیریل سے جسامت میں بڑی، نفیس اور شفاف لالٹینیں بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ دوسری وجہ خوش قسمتی ہے۔ چینی مٹی امن، تکمیل اور دولت کی علامت ہے۔ اسے لالٹین کے طور پر استعمال کرنا نہ صرف خوبصورتی بلکہ دلکش رنگ بھی پیدا کرتا ہے جو چینی عوام کی زندگی کے لیے نیک تمناؤں کی علامت ہے۔
Because at the beginning of the Lantern Festival in آپ Zigong, جانتے ہیں کہ زیگونگ میں لالٹین فیسٹیول کے آغاز میں یہ کام کرنے والے لوگ پیشہ ور کاریگر یا تاجر نہیں تھے، وہ صرف عام تاجر تھے جو چینی مٹی کے برتن بیچتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو اپنی چیزیں خریدنے کی طرف کیسے متوجہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے برتنوں کو مختلف شکلوں میں سجانا شروع کیا، جیسے ڈریگن یا فینکس۔ یہ دونوں جانور چینی ثقافت میں خوش قسمتی اور نیک شگون کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے چینی مٹی کے برتنوں کو باندھ کر ایسی خاص شکلیں بنائیں تو لوگ انہیں دیکھنے آنے لگے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کی شکلیں کیسے بنا لیتے ہیں۔ اسی خیال سے یہاں لالٹین فیسٹیول کی ابتدا ہوئی اور یہی اس کی اصل تحریک سمجھی جاتی ہے۔ پھولوں والی لالٹینوں کی تعریف کرنا چینی نئے سال کی ایک پرجوش ریت ہے۔ ہر یوان شیاؤ یعنی گلوٹنس چاولوں کے آٹے سے بنے بھرے ہوئے گولے جو لالٹین فیسٹیول میں کھائے جاتے ہیں کے تہوار پر زیگونگ لالٹینیں روشن ہوتی ہیں، رات کے وقت آسمان کو جگمگاتی ہیں اور روایتی تہوار میں زبردست رسم و رواج اور مشرقی دلکشی کا اضافہ کرتی ہیں۔ ان بڑے لالٹین گروپس کے علاوہ عام لوگ بھی گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو ایک ایک کر کے روشن کرتے ہیں اور ری یونین یعنی پھر سے ملنے اور خوشی کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف جو ڈیزائن ہے اور خاص طور پر یہ جو لالٹین ہے یہ چائنیز نیو ایئر جب آتا ہے تو یہ اپنے گھروں کے باہر دروازوں کے باہر لگاتے ہیں اور ایون سڑکوں پر بھی لگاتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی کی، خوشحالی کی اور روشنی کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں جس طرح یہ روشن ہے اسی طرح اجالا آئے گا اور اگلا سال بہت اچھا اور بہت ہی آپ کے لیے کامیاب رہے گا۔ مجھے یہ واقعی پسند ہے کیونکہ پہلے اس کے اندر موم بتیاں رکھی جاتی تھیں، اس لیے کسی حد تک خطرناک ہو سکتا تھا۔ اب انہوں نے اس میں بجلی سے چلنے والی لائٹس لگا دی ہیں، اس طرح یہ دوبارہ استعمال کے قابل بھی ہے اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ محفوظ بھی ہے۔